چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر 9 درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس اعجاز الحسن نے وکیل فیصل صدیقی سے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل سے کہا کہ آپ ہر سوال کا جواب نہ دیں، آپ صرف اپنے دلائل پر توجہ دیں۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس پر وکیل فیصل صدیقی ہنسے تو چیف جسٹس نے وکیل کے مسکرانے پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں، 4 سماعتوں سے کیس سن رہے ہیں، کئی کیسز التفا کا شکار ہے۔ میرے اپنے ساتھی ججز سے درخواست ہے کہ اپنے سوالات روک کر رکھیں، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وکیل کی دلیل پوری تو ہونے دے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 4 سماعتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز میں لاء کی تعریف لکھی ہے، رولز بناتے وقت اس بات پر کوئی ابہام نہیں تھا کہ لاء کا کیا مطلب ہے۔ MQM کے وکیل فیصل صدیقی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی، ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کرنے کی استدعا، کہا ایکٹ کے خلاف درخواستیں میرٹ پر خارج کی جائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر 9 درخواستوں پر سماعت۔ دوران سماعت بار بار سوال پوچھنے پر چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس منیب اختر کو ٹوک دیا، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ میں بھی اس عدالت کا ایک جج ہوں، سوال پوچھنا ایک جج کا حق ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ آپ اپنے سوال ضرور پوچھیں لیکن دلائل مکمل ہونے کے بعد۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے سوال ضرور پوچھیں لیکن دلائل مکمل ہونے کے بعد۔ اگر ہم نے پہلے ہی اپنے ذہن بنا لیے ہیں تو ہم فیصلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے بار بار ٹوکا جا رہا ہے، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وکیل کو کون ٹوک رہا ہے۔ چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 191 میں لاء کا کیا مطلب ہے۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب سے مکالمہ کیا کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجیے گا۔ جسٹس منیب اختر نے جواب دیا کہ معذرت کے ساتھ میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ ظاہر ہے آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن پہلے وکیل دلائل تو مکمل کریں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے پاس ذہنی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے محدود وسائل ہیں۔ ذہنی صحت کے عالمی دن پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا پیغام، کہا یہ دن ذہنی صحت کی اہمیت، ذہنی امراض کے لوگوں پر پڑنے والے اثرات کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ دن ایسے افراد کے خاندان کی جانب سے مدد کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے مطابق پاکستان میں 24% لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ معاشی پریشانیوں سے ملک میں ذہنی صحت کی گمبھیر صورتحال اور بھی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے پاس ذہنی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے محدود انسانی اور مادی وسائل ہیں۔ نفسیاتی بیماریوں سے بچوں کو، نوجوانوں اور خواتین کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد متاثر ہو رہی ہے۔ آئے روز نفسیاتی مسائل کی وجہ سے خودکشیاں، گھریلو ناچاکی، تشدد اور قتل کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں ذہنی صحت کے آن لائن پورٹلز، ورچوئل پروگرامز، مصنوعی ذہانت، دماغی صحت کے چیٹ بوٹس درکار ہیں۔ مہنگائی میں کمی، مفت علاج اور تعلیم کے لیے نواز شریف کا ساتھ دیں۔ عوام کے نام اپنے پیغام میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا کہ 21 اکتوبر کو گھروں سے نکلیں اور پاکستان کی معاشی ترقی کے معمار کا بھرپور استقبال کریں۔ نواز شریف کا ساتھ دینے کا مطلب خوشحال اور آزاد پاکستان ہے۔ 21 اکتوبر سے مایوسیوں کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ عوام نواز شریف کا ساتھ دیں جنہوں نے کراچی سمیت پورے ملک کو امن دیا، جن کے دور میں یہ مہنگائی 47 سال کی کم ترین سطح پر تھی۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف کا ساتھ دیں تاکہ پورے پاکستان میں دانش سکول بنے اور نوجوانوں کو روزگار ملے اور سستے سفر کا ذریعہ میٹروز اور شہروں میں بھی بنے۔ الیکشن کمیشن چیئرمین PTI کو عہدے سے ہٹانے کے کیس میں فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن میں چیئرمین PTI کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار خالد محمود خان کے وکیل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ دوران سماعت وکیل نے کہا کہ PTI چیئرمین کو توشہ کیس میں سزا ہو چکی ہے۔ نواز شریف کیس میں سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے۔ اس پر ممبر الیکشن کمیشن سندھ نے استفسار کیا کہ الیکشن ایکٹ میں اس حوالے سے کیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں یہ شک موجود تھی، الیکشنز ایکٹ میں یہ شک تو موجود نہیں ہے۔ کمیشن نے پوچھا کہ اگر آج ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کی اپیل منظور ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا۔ اس پر وکیل نے کہا کہ اگر اپیل منظور ہو جاتی ہے تو چیئرمین PTI عہدے پر واپس آ جائیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے چیئرمین PTI کے بیٹوں سے فون پر بات کروانے سے انکار کر دیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں چیئرمین PTI کے بیٹوں سے ٹیلی فونک ملاقات کروانے کی درخواست پر سماعت۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں جواب جمع کروا دیا۔
جواب میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ملزمان کی بیرون ملک ٹیلی فونک ملاقات کروانے کی اجازت نہیں۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے قیدیوں سے فون پر بات کروانے سے متعلق جیل SOPs طلب کر لیے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے 18 اکتوبر تک سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو SOPs جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپیڈو میٹرو بس کے کرایوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا 24واں اجلاس صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد، سیکرٹری ٹرانسپورٹ، سیکرٹری فائنانس اور پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے حکام اجلاس میں شریک ہوئے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب نے بریفنگ دیتے ہوئے اجلاس کے شرکاء کو بتایا کہ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی تقریباً 1.25 ارب مسافروں کا ہدف عبور کر چکی ہے۔ لاہور میں ماس ٹرانزٹ سسٹم پر روزانہ تقریباً 25,000 طلباء مفت سفر کر رہے ہیں۔ اجلاس میں میٹرو اسپیڈو سروس کے کرایوں میں 15 روپے اضافے کی سمری پیش کی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مسترد کر دیا۔ تدارک سموگ مشن پنجاب حکومت کا ہر بدھ کو لاہور بند رکھنے کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت تدارک سموگ کے حوالے سے خصوصی اجلاس میں CCPO لاہور اور شہر کی بڑی مارکیٹس کے تاجر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں قائم مقام DC لاہور عدنان رشید، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان رانجھا، اسسٹنٹ کمشنرز نے بھی شرکت کی۔ سموگ کے تدارک کے لیے تاجروں نے کمشنر لاہور ڈویژن اور CCPO کی تجویز مان لی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے حکم پر 2 ماہ تک ہر بدھ کے روز لاہور بند رہے گا۔ بدھ کو سکولز، مارکیٹ، سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے۔ ورک فرام ہوم ہوگا۔ سموگ کے لحاظ سے اکتوبر اور نومبر بہت اہم مہینے ہیں۔ حماس کے مزاحمت کاروں اور اسرائیلی فورسز کی جھڑپیں تیسرے روز بھی جاری۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1100 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم کا حماس اور حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان۔ نتن یاہو کے اعلان کے بعد اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں حملے میں لبنانی مسلح تنظیم حزب اللہ کے 3 فائٹرز جاں بحق ہو گئے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجیوں کی چیک پوسٹوں پر گائیڈڈ میزائلوں سے جوابی حملے کیے۔ جوابی حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک 704 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کرنے کا حکم دے دیا۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے 8ویں میچ میں سری لنکا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری۔ سری لنکن اوپنر کوشال پریرا بغیر کوئی رن بنائے حسن علی کی گیند پر وکٹ کیپر محمد رضوان کو کیچ دے بیٹھے۔ نشنکا شداب کی گیند پر کیچ آؤٹ۔ قومی ٹیم میں آج ایک تبدیلی، اوپنر فخر زمان کی جگہ ٹیم میں عبداللہ شفیق کو شامل کیا گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم حیدرآباد میں کھیلا جا رہا ہے۔